Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. محترم سامعین کرام واجب الاحترام، گزشتہ جمعہ بھی رزق حلال کے عنوان پر چند باتیں میں نے کی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی نسبت سے گفتگو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عملی زندگی آ جائے۔ عمل سے ہی بات بنتی ہے، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ علم بھی بیکار ہے جس پر عمل نہ ہو۔ سننے سنانے سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں، جبکہ ادب و احترام سے اور پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ رزق حلال جیسے نماز فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، مالداروں پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کے جیسے یہ دوسرے فرائض ہیں۔ ان فرائض میں سب سے اہم فریضہ رزق حلال کمانا اور کھانا بھی ہے، بلکہ چونکہ رزق حلال پر تمام عبادات کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے، تو لہذا میں کہوں گا کہ نماز سے بھی زیادہ فرض رزق حلال کمانا ہے، روزوں سے بھی زیادہ فرض رزق حلال کمانا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی زیادہ فرض رزق حلال کمانا ہے، کیونکہ حلال ہوگا تو عبادت قبول ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ حرام کا جس کے پیٹ میں ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اندازہ کر لیں، اور جن کے پیٹ ہی لقموں سے پل رہے ہیں، لقموں سے، حرام لقموں سے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، چلنا بھی حرام، پھرنا بھی حرام، جن کا معاش بھی حرام، اب ان کی عبادات کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازوں کا، ان کے سجدوں کا کیا ہوگا؟ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ میں اگر حرام لقمے ہیں، بیت اللہ میں بھی چاہے پہنچ جائے تو اس کی کوئی نہ سنی جائے گی۔ بیت اللہ میں غلاف کعبہ تھام تھام کر، حالت سجدہ میں گڑ گڑا کر، رو رو کر وہ مانگتا رہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کو اس پر رحم نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں۔ یمد یدئی، وہ ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، رو رو کر مانگ رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، غذی بالحرام، وہ حرام کھا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیسے قبول کریں گے جس کا ہے ہی سارا حرام؟ اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے، مسترد کر دی جاتی ہے، اللہ اس سے نظر رحمت ہٹا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو حرام کاروبار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کا کوئی ایمان نہیں، ایمان والے کا کوئی ایمان نہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے یا دھوکہ کھائے۔ ایمان والا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اگر ہم دھوکے میں آ جائیں، دھوکہ کھائیں، تو پھر ہمارا ایمان بھی مشکوک ہے، ہمارا کمزور ایمان ہے۔ ایمان والا ہوشیار ہوتا ہے، وہ نہ دھوکے میں آتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ حرام کی بنیاد لالچ ہے، دنیا کا لالچ، دنیا کی طمع، ہوس، ہرس، یہ حرام کا پہلا قدم ہے۔ اگر انسان کا دل دنیاوی لالچوں سے پاک ہو تو اس کو تو کسی کی غرض ہی نہیں ہوگی، وہ تو ہر ایک سے بے پرواہ ہوگا۔ اور حرام سے بچنے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہر وقت اللہ پر نظر رہے،
اور اپنی قسمت پر، اپنے نصیب پر یقین رکھے کہ جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، چاہے میں گھر میں بیٹھوں چاہے باہر جاؤں، جو مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھی کمی نہیں کریں گے۔ میں چاہے جتنی محنت کر لوں ایک ذرہ بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ملے گا۔ پھر جو کچھ آئے چاہے کم آئے اس پر راضی ہو جائے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ جتنا ملے اس پر شکر ادا کرے، کبھی بھی ناشکری کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائے، ہر وقت شکر، بھوکا ہے پھر بھی شکر، ایک وقت کا کھانا نہیں ملا بس شکر، کیونکہ اللہ رب العزت کی اور نعمتیں تھوڑی ہیں کہ ان کو یاد کر کے شکر ادا کرے۔ کسی نعمت کے کم ہونے پر یا کسی نعمت سے محروم ہونے پر ناشکری نہ کرے، کیونکہ اور بھی تو نعمتیں ہیں، صرف ایک ہی کام ہوئی ہے نا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جنگل میں جا رہا تھا تو آگے سے ایک آدمی مجھے ملا، میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ میں چلتے چلتے نا میری جوتی ٹوٹ گئی، سخت علاقہ تھا، کنکریلی زمین تھی، ننگے پاؤں چلنا دشوار تھا، مشکل تھا، سنبھل سنبھل کر میں نے قدم رکھے کہ کہیں کوئی کنکری چبھ نہ جائے، زخمی میرے پاؤں نہ ہو جائیں، لیکن میرے دل میں یہ شکوہ بھی آنے لگا کہ یا اللہ اب جنگل میں نے غلطی کون سی کی ہے کہ میری جوتی توڑ دی اور مجھے ننگے پاؤں کر دیا۔ یہ میرے دل میں ابھی شکوہ آ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک ایسا آدمی آیا کہ اس کے تو پاؤں ہی نہیں تھے، تو مجھے احساس ہوا کہ شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں، صرف جوتی نہیں ہے، یہ بیچارہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور میں نے کہا کہ آپ کا حال کیا ہے؟ تو مسکراتے چہرے سے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں اور وہ مسکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور میں نے کہا تم تو گھسٹ کر چل رہے ہو، اتنی تکلیف سے چل رہے ہو۔ فرمایا میرے پاؤں نہیں ہیں، میری آنکھیں تو ہیں، میرے پاؤں صرف نہیں ہیں، میرے کان تو ہیں، میری زبان تو ہے، میں بول رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی، عقل عطا کی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، وہ تو ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے سے دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم پر نظر رکھو۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کار والے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کار ہی نہیں ہے، ناشکری پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ آپ کے پاس کار ہے اور آپ بڑی گاڑی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ناشکری پیدا ہوگی۔ نہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، آپ کے پاس سائیکل بھی ہے تو پیدل کو دیکھو کہ اس کے پاس تو سائیکل ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس پکا مکان ہے تو آپ کچے مکان والے کو دیکھیں کہ اس کے پاس تو یہ مکان ہی نہیں جو اللہ نے، تو اس سے شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کی توفیق دیں گے۔ دین کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کو دیکھو، یار میں تو کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہوں اور یہ تو بڑا پکا نمازی ہے، مجھے بھی ایسے ہونا چاہیے۔ میں تو بہت پکا نمازی ہوں لیکن یہ تو تہجد گزار بھی ہے میرا دوست، مجھے ایسا ہونا چاہیے، یہ میرے اندر کمی ہے۔ یار میں بالکل جیڑ ان پڑھ چٹا ہوں، یہ حافظ قرآن ہے، مجھے حافظ قرآن ہونا چاہیے تھا۔ تو دینی اعتبار سے دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے چھوٹے پر نظر رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لا سکے، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ ایک آدمی کا یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ فوت ہوا، وہ لڑکا بیٹھا ہے، لوگ آ کر تعزیت کر رہے، اس کو تسلی دے رہے،
زبان سے وہ نہیں بول رہا لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور زبان سے کچھ نہ بولنا اور آنکھوں سے ہی روتے رہنا، یہ رونا اللہ کو پسند ہے، یہ آنکھیں نہیں، اس کا دل رو رہا ہے۔ اور یہ کیفیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی، جب آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم، آپ کے 3 بیٹے تھے، بڑے کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام عبداللہ تھا، اور تیسرا ابراہیم تھا۔ ابراہیم کی جب 18 ماہ عمر ہوئی، اللہ کو پیارا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اس کو اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کے ہاتھوں میں ہی اس کی جان پرواز کی، اور پھر آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو رونا آ گیا، اور وہ آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہمیں رونے سے روکتے ہو اور خود روتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں روتا، میرا دل رو رہا ہے لخت جگر کی جدائی پر، اور یہ آنسو غیر اختیاری آنسو ہیں۔ جب غیر اختیار، جن آنسوؤں پر اختیار ہی نہیں، یہ غم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کے آنے پر صبر، اور کسی چیز کے ملنے پر شکر، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے۔ اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور تم بھی جا کر تعزیت کرو، اور اس نے آ کر بھی یہ کہا کہ تمہارا حال کیا ہے، اللہ کے اس فیصلے پر تم ناراض تو نہیں ہو؟ اس نے کہا میں ناراض نہیں ہوں، میں اللہ کے اس فیصلے پر بڑا راضی ہوں، بہت ہی راضی ہوں، وہ بڑی سرکار ہے، بڑی سرکار کا فیصلہ ہے، میں اگر ناراض بھی ہوں تو کیا ہوگا، میرا ہی نقصان ہوگا، اللہ کا کیا جائے گا، یہ تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، بس ہم سارے ہی اللہ کی امانت ہیں دنیا میں آئے، اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اس نے کہا میں خوش ہوں اور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میرا والد نیک آدمی تھا اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اب وقت وفات اگر یہ دل میں بات آ جائے تو بڑی بات ہے، پھر یہ رونا دھونا جو زیادہ ہوتا ہے نا، بہن وغیرہ، یہ نہ ہو، کیا بھلا کیا دل میں آئے کہ میرا بیٹا فوت ہوا، میرا باپ فوت ہوا، میرا بھائی فوت ہوا، یہ میرے اللہ کے پاس گیا ہے۔ جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے، بندہ ہے مومن ایمان والا، وہ اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ بھائی زندگی میں کوئی ہمارا زندہ بھائی بادشاہ کو ملنے کے لیے چلا جائے اور بادشاہ نے دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیا ہو، ملاقات کا وقت بھی دے دیا ہو، تو ہم سارے راضی ہوں گے کہ میرا بھائی، میرا بیٹا بھائی بڑے کو مل کر، اور ہر ایک کو بتائیں گے۔ تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ اذان میں بار بار جس کا ہم تکرار کرتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نماز میں تکرار ہے اللہ سب سے بڑا ہے، جنازے میں تکرار ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو کوئی بڑے کے پاس پہنچ جائے تو اس میں رونے کی بات کیا ہے جی؟ اس میں کیا رونے کی بات ہے؟ پھر ان کلخانیوں پہ اور تیجے ساتوں پہ کچھ نعت خواں ایسے آ جاتے ہیں، ماں فوت ہوئی تو ماں پہ ایسے اشعار کے لوگ روئے، باپ فوت ہوئے تو باپ پر، یہ ساری شعبدہ بازی ہے، یعنی ایسے اشعار پڑھنا کہ لوگ روئے، تو وہ موت پر رونا ہوتا ہے، اللہ کے لیے رونا تو نہیں ہوتا۔ اصل رونا جو اللہ کے یہاں قیمتی ہے وہ تو ہے اللہ کی محبت میں رونا۔ اور یہ نعت خواہ نے اشعار ایسے پڑھے کہ وہ محمد بخش کے شعر پڑھتے، گھر اجڑ گئے اور فلاں کنڈ خالی ہو گئی تھے، ہو گیا، یہ کوئی نئی بات ہے؟ گھر میں کوئی موت آئے کوئی نئی بات ہے کہ واہ ویلا شروع کر دو، اجڑ گئے جی، مر گئے جی، یہ ہو گیا جی؟ تو یہ سب جاہلانہ باتیں، اور ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ والد صاحب میرے اللہ کو پیارے ہوئے تو نعت خواں آ گئے جی، ٹھیک ہے تعزیہ، ہم نے جی کچھ پڑھنا ہے، میں نے کہا پڑھنا ہے لیکن موت کے موضوع پر تم نے اشعار نہیں پڑھنے،
ہمیں رلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے تمہیں کچھ پیسے بھی نہیں دینے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اب کھڑے ہو کر حضور کی شان بیان کرو، میرے والد کی شان بیان نہ کرنا، اللہ کے پاک محبوب کی شان بیان کرو، ہمیں وہ مطلوب ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو رزق حلال میں عرض کر رہا تھا بنیاد ہے ہر عبادت کے قبول ہونے کی، اور حلال کی بڑی برکتیں، تھوڑے بھی ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت کام کر دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک خاص مرید آیا، خادم، حضرت میں حج پر جانے کا ارادہ تھا، لیکن ڈاکو گھر میں پڑ گئے اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے، ساری جمع پونجی میری لے گئے، وہ جو حج کے لیے پیسے رکھے تھے وہ بھی نہیں ہیں، لیکن تمنا ہے، تڑپ ہے کہ میں حج پر جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ابھی جائیں گے، اسی وقت جائیں گے۔ اور ایک چونی دی جسے ہم 25 پیسے کہتے تھے، 25 پیسے، یہ چونی وہ دی کہ یہ لے لو میری طرف سے، وہ برکت والے پیسے تھے، اللہ والوں کے پیسے برکت والے، وہ لے لی۔ اب حج کی تیاری کر لی کہ حضرت نے دعا بھی کر دی ہے، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور اس قافلے میں جب گئے تو انہوں نے کہا یار آپ کی وہ بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، ایک آدمی جا رہا تھا، اچانک اس کی والدہ فوت ہو گئی، اس نے ملتوی کر دیا جانا، لیکن اس کی سیٹ خالی ہے۔ تو ہم بڑے پریشان تھے کہ یہ سیٹ خالی ہے، یہ کیسے پر ہوگی؟ چلو آپ آ گئے، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے جی، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے اور طواف کیا، حج کیا، سب کچھ کیا، وہاں جو قافلے والے تھے اللہ نے ان کے دل میں اس کی محبت ڈالی۔ انہوں نے کہا یار ہم کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، آپ بھی ساتھ بیٹھ جائے، وہ کھانا بھی کھاتے رہے۔ تو جب حج سے واپس آئے تو حضرت جنید بغدادی کے پاس حاضری دی کہ حضرت وہ چوانی جو آپ نے دی تھی نا مجھے ہدیہ، وہ تو ابھی میری جیب میں واپس دینا چاہتا ہوں، آپ واپس لے لیں۔ یہ برکت والے پیسے، حلال کا پیسہ برکت والا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کیا کہ حرام کا پیسہ حرام کاموں پر لگے گا، حلال پیسہ حلال کاموں پر لگے گا۔ اور اس کا ایک تجربہ کرایا، ایک ساتھی کو بلایا، کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ، ہدیہ ہے، جو تمہیں بڑا کوئی مالدار معلوم ہوتا ہے نا اس کو جا کر دو۔ وہ جی باہر نکلے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے اور تھیلے میں کچھ گوشت ہے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے، چہرے سے مانگنے والا نہیں لگتا، اچھا بندہ لگتا ہے، اور وہ جا رہا ہے۔ یہ پہنچے، سلام کیا اور یہ پیسے، کہا کہ جی میری طرف سے ہدیہ ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ پھر پیسے دینے کے بعد ذرا جانچ پڑتال بھی کرنی ہے کہ یہ پیسے خرچ کہاں کرتا ہے۔ وہ ایسے چلتے چلتے جو ہاتھ میں تھیلا تھا اس نے پھینک دیا، ایک دکان پر پہنچا، وہاں سے خرد و نوش کا سامان لیا، گھر میں لے آیا۔ یہ پیچھے پیچھے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے دستخط دی، وہ باہر نکلے۔ انہوں نے کہا جی میری مجبوری ہے پوچھنا، مجھے حکم یہی تھا کہ آپ نے وہ تھیلا کیوں پھینکا اور پھر خرد و نوش لیا اور گھر میں لائے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، آپ کی مجبوری ہے تو پھر سنو، یہ راز کی بات ہے، میں ایک سید ہوں، آل رسول سے ہوں، اور مانگنا میری طبیعت نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں فاقہ ہے، آج 3 دن ہو گئے ایک لقمہ بھی میرے کسی بچے کے پیٹ میں نہیں گیا، بل بلا کر رو رہے ہیں۔ بالآخر آج مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلا اور مجھے ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر مری ہوئی بکری نظر آئی، تو میں نے اس کی ایک ران کاٹی ہے اور تھیلے میں ڈالی ہے۔ مانگنا پھر بھی کسی سے میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں حضور کے خاندان سے ہوں، حضور ناراض ہو جائیں گے، اور میں یہ لے کر جا رہا تھا کہ مجبوری کی حالت میں تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آج 3 دن ہے، ہو سکتا ہے تڑپ تڑپ کر میرے بیٹے جان ہی دے دیں اور قیامت کے دن کل میرے ہی بیٹے میرے گریبان سے پکڑ لیں۔
کہ بھوک کی حالت میں تمہارے سامنے ہم مر گئے لیکن تم نے ہمیں ایک لقمہ تک نہیں دیا، تو میں یہ لے کر جا رہا تھا، تو آپ نے جب مجھے یہ پیسے ہدیتاً دیے تو میں نے فوراً تھیلا پھینک دیا کہ اب تو یہ حرام کھلانا جائز ہی نہیں ہے، اب تو مجھے اللہ نے دے دیے۔ پھر آپ کے ان پیسوں سے میں نے سامان خریدا اور اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، ان کے لیے تیاری کی۔ یہ بات سن کر وہ واپس لوٹ آئے۔ امام مالک نے فرمایا کچھ اور پیسے دیتا ہوں، وہ بھی ہے میرے پاس، یہ لے جاؤ، اور جو تمہیں سب سے غریب بندہ نظر آئے نا اس کو جا کر دو۔ یہ نکلے جی تو ایک آدمی لنگڑا، پاؤں سے، آنکھوں سے اندھا، ان کو بڑا رحم آیا، یہ تو بڑا ہی بیچارہ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ہم بھی لنگڑے لولوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ ملے تو ہم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ یتیم کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یتیم زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں ہے۔ بیوہ کو دیکھتے ہیں، بیوہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ غریب اور فقیر اور مسکین زکوٰۃ کا مصرف، یتیم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یتیم کہ والد کا ترکہ اس کے پاس ہے تو وہ یتیم لیکن بالدار ہو، آپ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ جہالانہ بات ہے۔ یتیم بیوہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے جبکہ وہ غریب نہ ہو، اگر غریب ہے تو غربت مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو اس کو بڑا رحم آیا اور اس نے اس لنگڑے اندھے کو وہ پیسے دے دیے، پھر پیچھے چل لیا۔ اس نے کیا کیا جی، شراب خانے میں گیا اور وہاں سے شراب لی اس انے نے، اور پھر کنجر محلے میں گیا اور ایک کنجری کے گھر گیا اور وہاں پر بدکاری کی۔ اس نے یہ منظر دیکھا، ہوش اڑ گئے، واپس آ گیا، حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ جو پہلے پیسے دیے تھے وہ رزق حلال کی کمائی تھی، حلال پیسہ حلال کاموں پہ لگے گا، اور جو دوسرے پیسے دیے وہ حرام تھے۔ تم نے تو وہ مستحق دیکھا کہ لنگڑا ہے اور اندھا ہے، لیکن پیسے حرام تھے، ان حرام نے حرام پر ہی لگنا تھا، حرام پیسے حرام پر ہی لگے۔ جو پیسے بھی حرام کاموں پہ لگ رہے ہیں وہ پیسے مشکوک ہیں، وہ حلال نہیں ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پیسہ حلال ہو اور حرام کام پر لگ رہا ہو، ڈانس پہ لگ رہا ہو، گاجے باجے پہ لگ رہا ہو، بے حیائی اور بغیرتی پہ لگ رہا ہو، ایسے ہو رہی، چاہے وہ شادی بیاہ کی تقاریب ہوں، چاہے فوتگی کیوں، لیکن اگر غلط چیزوں پہ پیسے لگ رہے ہیں تو وہ غلط ہی ہیں، وہ مشکوک مال ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد تھے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں امام احمد کی بڑی قدر و قیمت تھی کہ میرا یہ شاگرد بہت بڑا اللہ والا ہے اور دین کا کام کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہو، جس سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے نا وہ اللہ کا ولی ہے، بس یہ علامت ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو کہ میرا دل چاہتا ہے آپ میرے پاس تشریف لائیں، کھانا کھائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو دعوت دی جائے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے، اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ اپنا عذر بتا دے، لیکن آنا ضروری ہے۔ لیکن جس کو دعوت دی جائے وہی آئے، دوسرا ساتھ نہ آئے، ورنہ جو ساتھ آیا ہے نا بغیر اجازت کے، بغیر دعوت کے، اس کا کھانا شادی کی تقریب ہو چاہے کوئی ہو، کھانا حرام ہے، ہم خود ہی حرام کھا رہے ہیں۔ بھئی آپ کو کارڈ ملا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، بات جی دوست نے کہا چلیں یار دوست کی شادی ہے، تو دوست کی شادی آپ بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس نے آپ کو بلایا ہے، صرف ایک کو بلایا، آپ کو تو نہیں ساتھ بلایا، بلایا ایک کو جاتا ہے، ساتھ اپنے وہ دو اور لے جاتا ہے دوست۔ اب یہ جو دو گئے ہیں یہ بن بلائے ہیں، یہ کھائیں گے بلا اجازت، یہ چوری ہے، اور چوری کا کھانا یہ حرام ہے، یہ حرام کھا رہے ہیں۔ اور حرام کس نے کھلایا؟ شادی والوں نے نہیں، یہ جو دوست ہے جو یہ مجرم ہے،
یہ نہ جاتے اس لیے بن بلائے نہ جاؤ، کھانے کی دعوت پر نہ جاؤ، دین کی کوئی محفل ہے تو بن بلائے جائیں، لیکن کھانے کی کوئی دعوت ہے تو بن بلائے نہ جائیں، یہ حرام ہے، مشکوک مال ہے، اس سے بچیں۔ اگر ہمارے پیٹ میں آرام ہے تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دوست کی دعوت کو قبول کرنا عاجزی کی علامت ہے، اور نہ قبول کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو امام شافعی کی بیٹیاں تھیں، 5 بیٹیاں، بیٹیوں کو فرمایا کہ میرے بڑے مایا ناز شاگرد آ رہے ہیں، آپ نے بہترین کھانا پکانا ہے ان کے لیے، اور مصلی رکھنا ہے، جائے نماز اور لوٹا پانی کا بھر کر رکھنا ہے، کیونکہ ان کا معمول ہے کہ ساری رات وہ عبادت کرتے ہیں، کھانا کھائیں گے پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو جب کھانا وغیرہ پکایا گیا، حضرت تشریف لے آئے، کھانا کھلایا گیا، وہ جب جا چکے دوسرے دن، تو بیٹیوں نے شکایت کی کہ حضرت ابا حضور آپ نے کہا تھا میرا یہ شاگرد بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، امام ہے وقت کا، لیکن 2 خامیاں ہمیں ان میں نظر آئی ہیں۔ ایک تو جو آپ نے فرمایا تھا نا لوٹا پانی کا بھر کر رکھو، جب صبح ہوئی تو لوٹا ایسے ہی بھرا ہوا تھا، انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا، اور کھانا جتنا کھانا ہم نے آگے رکھا تھا وہ سارا ہی کھا گئے، ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ والوں کا یہ کام ہے زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانا تو جانوروں کی صفت ہوتی ہے، انسانوں کی تو نہیں، بھر کر پیٹ کھانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہ نہیں کہ کھانے کی کمی نہیں تھی، آپ چاہتے تو آپ کے لیے تو جنت سے کھانے آ جاتے، لیکن پھر بھی آپ چند لقمے کھایا کرتے تھے۔ لیکن یہ نہیں کہ اتنا فل، اور شادی کی تقاریب پر تو اتنا بک بک ہوتی ہے جس کی حد نہیں ہے، کھانا تھوڑا ہے لیکن پلیٹ پوری بھرنی ہے، یعنی کوئی بدلہ لینا ہے اس سے کسی چیز کا، کوئی اس بیچارے نے بلا کر غلطی کی ہے اور وہ سارا کا سارا بچا، بھئی جتنا کھانا ہے اتنا ڈال لو، 2 بوٹی کھائی اور باقی سارا چھوڑ دیا، یہ اللہ کے رزق کی ناقدری ہے، اس سے پریشانیوں کے دروازے کھلتے۔ اللہ کے رزق کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ پریشانیاں بھاگ جائیں گی۔ تو حضرت اس نے سارا کھانا بھی کھا لیا، اتنا کھانا 2-3 آدمیوں کا، اور ساری رات سوئے رہے کہ وضو کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سوچ میں پڑ گئے کہ ایسے ہے تو نہیں، چلو میں پوچھ لیتا ہوں اپنے شاگرد سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ بیٹیوں نے تجھے شکایت کی ہے؟ فرمایا کھانا تو سارا اس لیے کھایا کہ وہ حلال کا کھانا تھا، ہر لقمے میں مجھے نور نظر آ رہا تھا، جو لقمہ میں توڑتا اس میں نورانیت تھی، اور جو منہ میں ڈالتا تو اس میں عجیب لذت تھی۔ پھر اس رزق حلال کھانے کی برکت، میں نے کہا سارا کھا لوں، پتہ نہیں زندگی میں ایسا نورانی کھانا پھر ملے یا نہ ملے، لیکن اس رزق حلال کے کھانے کی برکت یہ تھی کہ مجھے عشاء کے وضو سے میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے، وضو ٹوٹا ہی نہیں۔ یہ کھانے کی برکت تھی کہ میں ساری رات نہ میرا وضو ٹوٹا نہ مجھے نیند آئی، بس مصلی پر گزری، اور اس رات جو میں نے آپ کے گھر میں عبادت کی ہے یہ رزق حلال کھانے کی برکت تھی کہ ایسی عبادت میں، ایسے سجدے میں مجھے کبھی زندگی میں مزہ ہی نہیں آیا۔ تو یہ رزق حلال کی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔